مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے بندگی کا حکم دیا کہ میرے غلام بن کے زندگی گزارو۔ تم آزاد نہیں ہو۔ آزاد وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہو، خود اپنی روزی پیدا کرتا ہو۔ اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں بنایا، رزق بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ آتاکم من کل ما سألتموہ، تمہاری ہر ضرورت کی چیز کا میں نے انتظام کیا۔ تو جب سب چیزوں کا میں نے انتظام کیا ہے تو میری بندگی میں رہو، میرے غلام بن کے زندگی گزارو۔ انسان چاہتا ہے آزادی، وہ چاہتا ہے میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں۔ دیکھیں، بچہ ماں باپ سے آزادی چاہتا ہے، عورت شوہر سے آزادی چاہتی ہے، شوہر بیوی سے آزادی چاہتا ہے، لوگ حکومت سے آزادی چاہتے ہیں، ملازمین باس سے آزادی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حقوق پورے ملتے رہیں لیکن ہم کسی کے ماتحت نہ ہوں، یعنی حقوق ہمیں پورے ملتے رہیں، باپ سے ہمیں تمام فائدے حاصل ہوتے رہیں لیکن گھر پہ سربراہ ہمارا باپ نہ ہو۔ عورت چاہتی ہے کہ شوہر سے مجھے تمام کے تمام حقوق ملتے رہیں لیکن میں شوہر کی پابند نہ ہوں، لائف میری مرضی کی ہو۔ ہم حکومت سے تمام کے تمام حقوق لیتے رہیں لیکن ہم کسی گورنمنٹ کے لا کے، حکومت کے قانون کے پابند نہ ہوں۔ دفتر میں باس سے ہمیں تمام تر سہولتیں، تنخواہ اور جو بھی کمپنی کی طرف سے سہولتیں ہیں وہ ملتی رہیں لیکن ہم پابند نہ ہوں کسی قانون اور ضابطے کے۔ تو انسان آزادی میں خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ آزاد وہ ہوتا ہے، یا اس پہ آزادی اچھی لگتی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو۔ جو انڈیپینڈنٹ نہ ہو، جو آزاد نہ ہو، اس پہ آزادی جچتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی، آپ نے ایک کمپنی میں آپ جاب کر رہے تھے، آپ نے ایک دوسری کمپنی بنا لی، آپ کا اپنا الگ سے بزنس شروع ہو گیا۔ کسی دن باس نے آپ کو بلا کے ڈانٹ دیا کہ سوری کرو، تم نے فلاں لا توڑا ہے، آپ سوری نہیں کر رہے۔ باس کہتا ہے سوری کیوں نہیں کر رہے؟ سر آپ مجھے نکال دیں، اگر آپ نے نکالنا ہے میں سوری نہیں کروں گا، میں آزاد ہوں۔ بھائی اگر میں تجھے نکالوں گا کھائے گا کہاں سے؟ سر اس سے بڑی کمپنی میں بنا چکا ہوں، اب میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ کہتے ہیں نا لوگ، اب میں کیا ہوں؟ انڈیپینڈنٹ، اب میں آزاد ہوں۔ تو یہاں یہ موقع پہ یہ کہنا بالکل بنتا ہے کیونکہ آپ اب باس سے آزاد ہو چکے ہو، بلکہ آپ خود ایک کمپنی کے باس بن چکے ہو۔ تو جو آدمی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس پہ آزادی جچتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ ہم کسی کا کھاتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کسی کے ٹکڑوں پہ پلتے نہیں ہیں، ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں جو ہم اس کی مان کے چلیں۔ لیکن جو محتاج ہو، ہر چیز میں محتاج ہو، اس پہ لیے یہ لفظ کہنا یہ اس پہ جچتا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا بھی میں نے کیا، جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کیا تمہارے لیے، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے درخت پیدا کیے، لہلہاتی فصلیں، کھیتیاں پیدا کی، کتنا کچھ پیدا کیا۔ الم نجعل الارض نباتا، کیا ہم نے زمین، الم نجعل الارض مہادا،
والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. ایک ایک چیز کو اللہ بیان کرتے ہیں. کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ انسان کے لیے پوری کائنات میں زندگی کے لیے اور انسان کی رہائش کے لیے زمین سے زیادہ سوٹیبل کوئی سیارہ نہیں ہے. سائنسدانوں نے اس کو حسن اتفاق کہہ دیا کہ حسن اتفاق سے ایسا ہو گیا. دو تین چیزیں اتفاق سے ہو سکتی ہیں، لاکھوں چیزیں ایک دم ایسے زبردست طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں اور سب ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہوں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں بھائی ایسا حسین اتفاق نہیں ہو سکتا، ایسا حسین اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جب روٹی کی ضرورت ہو دھماکہ ہو روٹی آ جائے، جب پانی کی ضرورت ہو دھماکہ ہو پانی آ جائے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہتا ہے کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھو، کس کس کا انکار کرو گے بھائی؟ تم کس کس کو ڈاروین کی تھیوری کے کھاتے میں ڈالو گے کہ یہ بھی حسن اتفاق، یہ بھی اتفاق، یہ بھی اتفاق، یہ بھی اتفاق. سیدھا سیدھا مان کیوں نہیں لیتے بھائی؟ الم نجعل الارض مہادا، اللہ ہے، کوئی ہے ذات جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو سمجھنے کی ہے. دیکھو کوئی بھی چیز جو ثابت ہوتی ہے نا، ہمارے پاس جو علم آتا ہے، علم، نالج، معلومات کے حصول کے ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں. کتنے راستے ہوتے ہیں؟ دو. ایک کو ہم کہتے ہیں مشاہدہ، تجربہ، اس سے بہت ساری چیزوں کی ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے. بعض دفعہ ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے، کسی نے ہمیں آ کے خبر دی اور جو خبر دینے والا ہے اس کے سچا ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا. اس سے بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں. اللہ کرے دماغ میں بات اتر جائے.